نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کے تکمیل کے ذرائع پر بات چل رہی تھی کہ ایک ذریعہ ایمان کی تکمیل کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور وہ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس پر عرض کیا گیا تھا کہ اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو درجے ہیں. ایک درجہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک درجہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کی سنتوں پر بھی عمل کیا جائے اور بتکلف ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے، اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں. اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ جن روزمرہ کے کاموں کو انسان انجام دیتا ہے بس اسے سوچ کر فکر کے ساتھ سنت کے مطابق انجام دے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسے کھایا تھا؟ جیسے آپ نے کھایا ہم بھی اس کی نقالی کو اختیار کر لیں. دسترخوان بچھا کر کھایا، نیچے بیٹھ کر کھایا، دائیں ہاتھ سے کھایا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا. کھانے کا کوئی ذرہ گر گیا اٹھا کر کھا لیا، آخر میں برتن کو، پلیٹ کو صاف کر لیا اور جب کھانا کھایا تو اللہ کا شکر ادا کیا. اب ایک کھانے کے اندر کتنی سنتیں جمع ہیں، کتنے طریقے جمع ہیں، اور ہر سنت محبوبیت کا ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے. تو سوچ سوچ کر کس طرح سے آپ نے کھانا کھایا، پانی کس طرح سے پیا. پانی دائیں ہاتھ سے پیا، سر ڈھانپ کر پیا اور 3 گھونٹ میں پیا. تو اس طرح سے پی لیں، بیٹھ کر پیا، کھڑے ہو کر نہیں پیا. آپ نے لباس کیسے پہنا، لباس کیسے اتارا، پہننے میں دائیں جانب سے پہنا، اتارنے میں بائیں جانب سے اتارا. جوتا پہلے دایاں پہنا اور بعد میں بایاں پہنا، اتارنے میں پہلے بایاں اتارا پھر دایاں اتارا. گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا ہے، باہر کیسے نکلنا ہے. اب یہ سارے روزمرہ کے کام ہیں جن کو ہم کرتے ہیں. اگر ان روزمرہ کے کاموں کو سوچ سوچ کر سنت کے مطابق انجام دیں تو ایک وافر حصہ آپ کی سنتوں کا ہماری زندگی میں آ جائے. اور جب وہ حصہ زندگی میں آئے گا اس کے انوار بھی آئیں گے، اس کی جاذبیت اور کشش بھی آئے گی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اللہ کی محبوبیت کا جو مقام ہے وہ بھی حاصل ہوگا. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ سوچ اور فکر کی ضرورت ہے کہ سوچ سوچ کر فکر کے ساتھ. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، اکثر مائیں اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی کرتی ہیں
کہ بچے نے کھانا مانگا، بس پلیٹ میں کھانا پکڑا دیا۔ اب بچہ کہیں بستر پر بیٹھا ہے، کہیں صوفے پر بیٹھا ہے، کہیں قالین پر بیٹھا ہے، کھا بھی رہا ہے، گرا بھی رہا ہے، کبھی سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے، کبھی الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، لیکن اسے کوئی سکھانے والا نہیں ہے، تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ جبکہ ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے اولاد کے لیے، اور جتنا بچہ اپنے گھر میں سیکھ سکتا ہے اپنے والدین کے ذریعے سے، اتنا کہیں اسکول جا کے نہیں سیکھتا۔ اسکول میں تو پڑھنے پر محنت ہوتی ہے نا، یہ عادات کو کون درست کرے گا؟ یہ تو ماں باپ درست کریں گے، لیکن ماں باپ گھر کے اندر محنت نہیں کرتے، یہ سوچ کر نہیں کرتے، کہتا جی بچہ ہے بس ٹھیک ہو جائے گا، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ جو تربیت کا زمانہ ہوتا ہے، جس زمانے کے اندر جو عادت ڈال دی جائے وہ عادت نقش کل حجر ہو جاتی ہے۔ جیسے پتھر پر کوئی چیز کندہ کر دی جائے، لکھ دی جائے، پتھر پر جو لکھی جاتی ہے تحریر وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں نقش کل حجر، کہ پتھر پر وہ نقش کر دیا گیا۔ تو اسی طرح سے وہ چیز دلوں پر نقش ہو جاتی ہے، مثل پتھر کے نقش کل حجر ہو جاتی ہے، پھر وہ کبھی اندر سے نکلا نہیں کرتی، زندگی بھر اسے سبق یاد رہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے کیا سکھایا تھا۔ تو بچوں کو اچھی عادت ڈالنی چاہیے، اچھی باتیں سکھانی چاہیے، بچپن سے اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ دیکھو ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے آج جھوٹ بولتے ہیں، اور ماں باپ جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے انہیں اس معاملے پر ملامت نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، بلکہ خوش ہوتے کہ اچھا یہ کوئی بہت ہی کوئی اچھائی کی بات ہے، بہت ہی کوئی قابلیت کی بات ہے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اس کو پکڑ کر پوچھو کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ غلطی کی ہے تو اسے چھپا رہا ہے، جھوٹ بول کر چھپا رہا ہے، تو اسے سمجھاؤ کہ دیکھو جھوٹ بولنے سے انسان کی غلطی چھپا نہیں کرتی، ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو انسان لوگوں کی نظر کے اندر بے وقت ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر کے اندر جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ بچہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب اس کی سچی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا کیونکہ وہ جھوٹا مشہور ہو گیا۔ اور پھر اسے یہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھو سچائی کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور جھوٹ کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے؟ پہلے بھی میں نے واقعہ عرض کیا تھا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے ہیں، ماں نے پڑھنے کے لیے کسی اور علاقے میں بھیجا، کسی اور بستی میں بھیجا، تو قافلے کے ساتھ، اس زمانے میں قافلے چلتے تھے اور اس میں لوگ قافلے کے ساتھ سفر کرتے تھے، تو ایک قافلہ جو اس علاقے میں اس بستی میں جا رہا تھا، ماں نے قافلے والوں کے ساتھ اس بچے کو بھی کر دیا بھائی فلاں بستی میں پہنچا دینا، اور ماں نے 40 دینار بغل میں سی دیے کیونکہ ڈاکو آ جاتے تھے اور ڈاکو قافلے کو لوٹ لیتے تھے، تو 40 دینار بغل میں سی دیے۔ اب راستے میں اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا، ڈاکو آ گئے، قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، جس کا جو مال ہے چھین رہے، قبضہ کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آئے، چھوٹے بچے ہیں، پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 دینار ہیں۔ اور ماں نے چلتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی، ایک نصیحت کی تھی، اس ایک نصیحت نے کتنا کام دکھایا۔ کہا کہ 40 دینار ہے، کہا کہ کہاں ہیں؟ کہا کہ یہاں بغل میں سلے ہوئے۔ اس کے اوپر بڑا اثر ہوا اور وہ اس بچے کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اور کہا جی عجیب بچہ ہے، ہم نے تلاشی لی ہمیں تو کچھ ملا نہیں، اور جب اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، اس نے کہا جی 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہ یہاں سلے ہوئے ہیں۔ اس ڈاکوؤں کے سردار نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جو کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، کہ بھائی جب تلاشی کے باوجود وہ تمہاری رقم نہیں ملی تو تم نے یہ بات کیوں ظاہر کی کہ میری بغل میں چھپے ہوئے ہیں؟
تو کہا کہ میری ماں نے ایک نصیحت مجھے کی تھی، اور ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ بس یہ سننا تھا۔ اس ڈاکوؤں کے سردار پر ایسا اثر ہوا اور حضرت کی بچپن کی کرامت کا ظہور ہوا۔ دل پہ چوٹ لگی نا، صحیح نشانے پہ جا کر تیر لگا، چوٹ لگی۔ کہا کہ ارے یہ ایک چھوٹا سا بچہ، یہ تو اپنی ماں کا کہنا مانے اور ماں کے کہنے پر یہ جھوٹ نہ بولے، اور ہم اپنے اللہ کا کہنا نہ مانیں۔ ایک بچہ ماں کی فرما برداری کر سکتا ہے تو پھر ہم اپنے اللہ کی فرما برداری کیوں نہیں کر سکتے؟ دل پہ چوٹ لگ گئی، اور اسی وقت اس نے ڈاکہ مارنے سے توبہ کی، اور جس کا جو مال لوٹا تھا سب کو واپس کیا، اور توبہ کر کے اللہ والے بن گئے۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ آج مائیں بچوں کی تربیت نہیں کرتی، اور تو کیا کھانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ گھر میں دیکھو بستر کی چادروں پر، صوفے پر، قالین پر جگہ جگہ چکنے نشان پڑے ہیں۔ بھئی یہ کیا ہے؟ ارے ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ دسترخوان بچھاؤ اور مل کر کھانا کھاؤ، اور جب مل کر کھانا کھاؤ گے کھانے کے اندر برکت ہوگی، اور اس مل کر کھانے کی یہ بھی برکت ہوگی کہ جب دسترخوان پر کچھ لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں، جہاں رزق میں برکت ہوتی ہے وہاں دلوں میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ اب جب ایک بچہ وہاں کھا رہا ہے، ایک وہاں کھا رہا ہے، ایک وہاں کھا رہا ہے، تو رزق کی برکت تو ویسے چلی گئی، اور پھر گھر میں پریشان، کہتے جی رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو بھئی برکت آئے کہاں سے؟ بے برکتی کا سامان تو تم نے خود کیا۔ کہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ الگ ہے، غیر قوموں کا طریقہ الگ ہے۔ غیر قوموں کا تو طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی جب دفتر سے واپس آتے ہیں تو بیوی اپنا برگر اور پیپسی الگ خریدتی ہے، شوہر اپنا برگر اور پیپسی الگ خریدتا ہے، اور دونوں الگ الگ کھا کے کسی کو ایک دوسرے سے سروکار نہیں ہے۔ یہ دوسروں کا طریقہ ہے، اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ کہ مل کر کھانے میں یہ برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے، اور 2 کا کھانا 3 کو کافی ہو جاتا ہے، اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ مل کر کھانے کی برکت ہے۔ تو جب گھر میں مل کر کھانا کھائیں گے تو اس کے اندر برکت ہوگی، اور تھوڑا کھانا زیادہ افراد کے لیے کافی ہوگا، اور کھانا بچ جائے گا، کسی پڑوس والے کو دے سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، کسی اور کے کام آ سکتا ہے، کتنی اس کے اندر برکت ہوگی۔ اور آج یہ کیفیت گھروں کے اندر کہ کہتے جی پتہ نہیں کہاں گئی بے برکتی، کھانے میں برکت ہی نہیں ہے۔ تو اس بے برکتی کے اندر کچھ ہمارا قصور ہے کہ اس کے کچھ اسباب ہیں، اور اس کے اسباب کو ہم دور کرنا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے وقت میں، ہمارے کھانے میں، رزق میں، گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی، کیونکہ بے برکتی کے اسباب کو اختیار کر رکھا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو، اسے دوا کی ضرورت ہو، وہ دوا بھی استعمال نہ کرے اور ساتھ میں بد پرہیزی بھی کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کا تو جلدی کام تمام ہو جائے گا۔ تو آج برکت کے راستوں کو خود مسدود کر رکھا ہے، اور رہی صحیح کسر اس موبائل فون نے ختم کر دی ہے کہ ایک عام سا ماحول ہے گھروں کے اندر کہ بچے نے اگر کھانا کھانے میں کچھ پریشان کیا، ماں نے کہا اچھا چلو تمہیں کارٹون دکھائیں گے، موبائل میں کارٹون لگا دیے، اب بچے کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اب اس پر سائنس کی ریسرچ ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے تو اس کا پوری توجہ، پورا دھیان اس کھانے کی طرف ہونا چاہیے کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ جب تو اسے کھانے کی لذت بھی حاصل ہوگی، اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ حاصل ہوگا، اور وہ کھانا اس کے حق میں جزو بدن بنے گا، اس کی قوت اسے حاصل ہوگی، فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر آدمی کھانا تو کھا رہا ہے لیکن وہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، آج لوگ ہیں نا گھروں کے اندر ٹیلی ویژن چل رہا ہے، کھانے کی پلیٹ لے کر بیٹھ کے سامنے ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں، پھر وہ کھانا کھا جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے اسے کچھ نہیں پتا کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، چاول، سالن کیا کھا رہا ہوں یا کوئی کاغذ کھا رہا ہوں، اسے نہیں پتا۔
کیونکہ اس کا دماغ جو ہے وہ دماغ اس کا اس چیز کی طرف فوکس کیا ہوا نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے، اور جب اس چیز کی طرف اس کا دماغ متوجہ نہیں ہے، اس کی توجہ نہیں ہے، یکسوئی اس طرف نہیں ہے، اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، چاہے کتنا قیمتی سے قیمتی کھانا کھا لے۔ تو ماؤں نے اچھا طریقہ نکالا کہ بچوں کو ڈرامہ کارٹون دیکھنے میں لگا دیا اور اس کے بعد کھانا کھلایا۔ اب وہ کھانا بچے کو کیا فائدہ دے گا؟ اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے یہ موبائل فون کا فتنہ بہت زیادہ نقصان دہ، بہت زیادہ بچوں کو اس سے بچانا چاہیے۔ آج بچوں کا اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور ایسی ایسی چیزوں کو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ خوش ہے کہ جی چھوٹا سا بچہ ہے لیکن موبائل چلانا جانتا ہے، خوش ہوتے کہ موبائل چلانا جانتا ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ موبائل چلا کے کتنی بربادی کا سامان کر رہا ہے، آگے جا کر اس کے کتنے برے اثرات سامنے آئیں گے، اور اس کی پریشانی کا سبب ماں باپ ہوں گے، اور وہ ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب ہوگا کہ پہلے تو ماں باپ نے آبیاری کی نا اس کی خواہشات کو پورا کر کے، کہیں پہ رکاوٹ ہی نہیں ڈالی، تو خواہشات کو پورا کرتے رہے، یعنی سبب بنے رہے۔ اب جب وہ تھوڑا سا اپنے شعور کی عمر کو پہنچے گا تو پھر اس کا رنگ جب وہ اپنا دکھانا شروع کرے گا، جو کچھ اندر اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے، جب وہ چلنا شروع ہوگا تو اب یہ ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا، پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر ان تعلیمات پر عمل کیا جائے تو گھروں کا ماحول آج بھی جنت نشاں بن سکتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سوچ سوچ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ بستر پر لیٹتے ہیں نا تو بھائی دائیں کروٹ سے سونے کی ابتدا کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ کہ ہمارے نبی دائیں کروٹ پہ لیٹتے تھے، اور جب آپ لیٹتے تھے تو یہ دایاں ہاتھ آپ کے اس طرف رخسار کے نیچے ہوتا تھا، اس طرح سے آپ داہنی کروٹ پہ لیٹتے تھے، اور پھر دوران نیند اگر کوئی بائیں کروٹ پر آ گیا یا چت ہو گیا لیکن اسے سنت کا ثواب مل گیا، کیونکہ اس نے اپنے عمل کا جو آغاز کیا ہے وہ سنت کے مطابق کیا ہے۔ اب نیند کی حالت میں پھر جس طرف چاہے کروٹ لے لے۔ پھر سوتے وقت ہمارے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے؟ مختصر سی دعا ہے، بہت سے گھروں کے اندر مائیں بچوں کو دعائیں یاد کرا دیتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے دعا سناتے ہیں، طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے سونے کی دعا بھی یاد ہے، اسے جاگنے کی دعا بھی یاد ہے، کہ سوتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، اور جب بیدار ہوا تو کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ سوتے وقت بھی دعا مانگ رہا ہے اور جاگ کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ جس نے موت کے بعد زندگی دے دی، یعنی سویا ہوا مرا ہوا برابر۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ شکر ہے اس اللہ کا، تعریف اس اللہ کی کہ جس نے مرنے کے بعد حیات دے دی، سونے کے بعد جگا دیا، ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سویا اور سونے کے بعد بیداری نصیب نہ ہوئی، سوتا ہی رہ گیا، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے کہا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ ابھی تو ہم بیدار ہو گئے نا، لیکن پھر کبھی ایسی نیند سونا ہوگا کہ پھر لوٹ کر پھر وہیں جانا ہوگا، پھر وہ نیند ایسی ہوگی اس کے بعد بیداری نہیں ہوگی۔ تو اس دعا کے اندر یہ بھی سبق دے دیا کہ تم نے لوٹ کر وہیں جانا ہے۔ اگر تم بیدار ہوئے ہو تو اس بیداری کے اندر اس رب کا استحضار رکھو، اپنی زندگی کو اس کے حکم کے تابع گزارو۔ کیوں؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ تمہیں لوٹ کر پھر وہیں جانا ہے، اور جب جانا ہے تو حساب بھی تو دینا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی بس بات ٹل جائے گی، بات ٹلنے والی نہیں ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ذرہ برابر خیر کی ہوگی اس کو بھی پالے گا، اور ذرہ برابر شر ہوگا، نافرمانی ہوگی اس کو بھی پالے گا۔ پھر وہاں پر ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں وہاں پہ سوال ہوگا۔ اتباع سنت کا اہتمام، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، اور سنت کے انوار کے تابع اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول نورانی ہو جائے، اس میں نورانیت آ جائے، انوار آ جائیں، تو آسان سی صورت ہے۔ ایک تو گھر میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے، ذکر اللہ کا، تلاوت قرآن کا، اس کے انوار ہیں، وہ انوار گھر میں آتے ہیں۔ اور جب انوار آتے ہیں، انوار کیسے آتے ہیں؟
کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور جہاں فرشتے آتے ہیں تو انوار بھی آتے ہیں، اللہ کی لطیف اور نورانی مخلوق ہے۔ جب وہ نورانی مخلوق آئے گی تو انوار بھی آئیں گے نا، وہ روشنی بھی آئے گی۔ اور دوسرے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ پھر شیاطین کا کیا کام ہے؟ شیاطین تو وہاں ہے نا جہاں گانا باجا موسیقی، یہ ٹیلی ویژن صبح سے رات تک چل رہا ہے، فحش قسم کے مناظر ہیں، اشتہارات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ شیاطین کا اجتماع ہے۔ اب یہاں فرشتے نہیں آ سکتے کیونکہ اس نے اپنے دروازے کو بند کر دیا کہ فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ایسی فلمیں ڈرامے چلا دیے، ایسے گانے چلا دیے کہ اب وہاں تو شیاطین جمع ہوں گے، وہاں پہ فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ تو اپنے گھر کو انوار سے منور کرنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اور بالخصوص یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس رمضان کے مہینے میں جتنی چاہے تلاوت ہو، جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، اور یہ سوچ کر پڑھا جائے، اس نیت سے پڑھا جائے کہ میں اس کلام کے ذریعے سے اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ دنیا کے اندر اللہ سے ہم کلام ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس قرآن مجید کے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے وہ باتیں کرے، اپنے محسن سے وہ باتیں کرے۔ اللہ ہمارے محبوب بھی ہیں، اللہ ہمارے محسن بھی ہیں، محسن حقیقی ہیں۔ تو پھر آسان سی صورت ہے ان سے باتیں کرنے کی، کیا صورت ہے؟ یہی صورت ہے قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے جو اللہ نے اس دنیا کے اندر اتار دی ہے۔ یہ تجلیات میں سے ایک تجلی ہے، اور اس تجلی کے ذریعے سے بندہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ سکتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اس لیے اس تجلی کو مضبوط پکڑنا چاہیے، اور مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے ایک تو تلاوت کے ذریعے سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور ایک عمل کے ذریعے سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے کہ قرآن نے جس کو حلال کہا اسے حلال سمجھے، جسے حرام کہا اسے حرام سمجھے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرے، جن سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے بچے۔ یہ اس کے تابع زندگی کا گزارنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ گھروں کے اندر بتکلف سنت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ تو ایک گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں نا، میاں بیوی، والدین، ان کی آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک آپس کا تعاون ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنانا ہے، اور دونوں مل کر جب کوشش کرتے ہیں وہ گھر کا ماحول سنت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور وہ ماحول نورانی ہو جاتا ہے۔ پھر جب سنتیں گھر کے اندر آتی ہیں اس کی پھر برکات بھی آتی ہیں، اور وہ برکات اتنی ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ وہ انسان آزما کر تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اتباع سنت کی کیا برکات ہیں، اور سب سے بڑی برکت تو یہی ہے کہ اتباع سنت پر چلنے والا، اپنے نبی کی طریقے پہ چلنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ کی توجہ خاص اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی خاص توجہ اس بندے کی طرف ہوتی ہے، پھر اس کے دل کے اندر تسکین ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ گھبراتا نہیں ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔ تو ہمیں وہی اتباع سنت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہیے، اور آپ کے طریقوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ اگر کسی سنت پر عمل نہیں بھی ہو رہا، انسان ہے، کوئی سنت چھوٹ بھی سکتی ہے، لیکن اس سنت کے بارے میں کوئی ہلکا پن دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسے یہی سوچنا چاہیے کہ میرے نبی کا طریقہ اعلیٰ و ارفع ہے، لیکن میری شامت اعمال ہے کہ میں نے اس طریقے کو نہیں اپنایا۔ میری شامت اعمال ہے، میں برا ہوں، میں گندا ہوں، لیکن طریقہ میرے نبی کا اونچا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کی آوازیں کو بلند کر دیا۔ تو جیسے آپ کا نام بلند ہے آپ کا طریقہ بھی بلند ہے، تو میری شامت ہے کہ میں نے اس بلند طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو کبھی اب آپ کی سنت کے بارے میں ہلکا پن ذہن میں، دل میں، زبان پہ نہ لے کر آئے، ورنہ مارا جائے گا۔ لوگ بے باک ہو کر بہت سی چیزوں پہ اعتراض کر دیتے ہیں، کوئی داڑھی پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی پردے پہ اعتراض کرتا ہے۔ اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، پھر ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ آپ کے طریقوں پر چلنے والا بنا، زندگی کے تمام حصوں میں یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ کے طریقوں کی عظمت اور محبت دلوں میں پیدا فرما، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، یا اللہ اس مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، مشکلات کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، سنتوں کے انوار سے منور فرما، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تربیت کا از غیب انتظام فرما، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما،
یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہر راحت ہر آسانی عطا فرما، ہر مشکل ہر پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔